تین چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر نماز پڑھے، چاہے مسجد نبوی کے اندر جا کر نوافل ادا کرے، چاہے وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہے، چاہے وہ ساری زندگی رکوع میں رہے، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، اس کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ان تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، یہ بات سننے میں جتنی عجیب لگتی ہے اتنی ہی کانٹے دار حقیقت بھی ہے کہ تین چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ کچھ عورتیں ساری زندگی سجدوں میں گھلتی رہتی ہیں، تسبیح کے دانوں سے انگلیاں گھس جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مگر ان کی نماز آسمان تک نہیں پہنچ پاتی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ تین چیزیں ان کے اندر اتر چکی ہوتی ہیں۔ تین ایسی غذائیں ہیں جو عورتیں بڑے مزے سے کھا جاتی ہیں، پھر نماز کا نور بجھا دیتی ہیں۔ ذرا سامنے کھڑی ہو کر بھی نماز پڑھے، مسجد نبوی کے گنبد کے سائے میں نوافل ادا کرے، ساری زندگی قیام میں تھک جائے یا سجدے میں گر کر آنسو بہا دے، پھر بھی اس کی عبادت رد ہو جائے، تو آخر وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو اس کے اندر جا چکی ہیں؟ یہ وہ خوراکیں ہیں، یہ وہ لقمے ہیں جو نہ صرف زبان اور پیٹ کو ناپاک کرتے ہیں بلکہ روح کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں کھانے سے نماز کی جڑیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا نماز صرف رکوع، سجدے اور قیام کا نام ہے؟ کیا عبادتیں صرف لفظوں کی ادائیگی سے قبول ہو جاتی ہیں؟ کیا رب کے حضور کھڑے ہونے سے پہلے جسم کا پاک ہونا کافی ہے، یا روح کا رزق بھی پاک ہونا شرط ہے؟ ان تین چیزوں کا ذائقہ وقتی میٹھا ہوتا ہے مگر اثر پوری زندگی پر پھیل جاتا ہے۔ پھر نماز کا نور اوپر جانے سے پہلے ہی بجھ جاتا ہے، توبہ کے آنسو دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی گر کر ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تین زہریلے لقمے اندر جا چکے ہوں۔ اگر وہ تین غذائیں عورت کی رگوں میں اتر چکی ہوں تو پھر چاہے وہ ساری رات تہجد میں کھڑی ہو یا پوری زندگی ہاتھ باندھے رہے، اس کی نماز قبولیت کے دروازے پر نہیں پہنچتی۔ اب سوال یہ نہیں کہ وہ تین چیزیں کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کیا ہمیں معلوم ہے کہ کون سا لقمہ اندر جا کر عبادت کو مردہ کر دیتا ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ کون سی چیز اندر سے کھولا اور ایسے داخل ہو گئی گویا یہ سارا نظام اسی کے انتظار میں رکا ہوا تھا؟ انٹرویو پینل کے 3 ممبر اس کی حرکت پر چونکے مگر خاموشی سے اسے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا سوال کیا گیا، آپ نے آج کیا کھا کر آئی ہو؟ خاتون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ابھی میں KFC سے کھانا کھا کر سیدھی یہاں آئی ہوں۔ دوسرے ممبر نے رخ پرفیوم کی طرف موڑا، یہ خوشبو کون سی ہے جو آپ نے لگائی ہوئی ہے؟ اس نے شان سے کہا، یہ فلاں برانڈڈ کا پرسنل کلیکشن ہے جو 2.25 لاکھ کا میں باہر سے لائی ہوں۔ تیسرے شخص نے لباس پر سوال داغا، آپ کا یہ ڈریس کس کمپنی کا ہے؟ فخر بڑی سانس سے بولی، ملک سے سب سے مہنگی برانڈڈ کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ انٹرویو پینل نے ایک لمحے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا، آج آپ جو چیز کھائی ہے یہی وہ زہر ہے جس کے بعد نماز قبول نہیں ہوتی، نہ نیکی اوپر جاتی ہے۔ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائی اور کہا، میں سمجھ نہیں پائی۔ پینل کے دوسرے شخص نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایسی عورت اگر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، مدینے میں نوافل ادا کرے، ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، اس کی نماز واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تیسرے ممبر نے فیصلہ کن آواز میں کہا، ہم اپنے ادارے میں وہ استاد داخل نہیں کرتے جو تین چیزیں کھا کر ہمارے ادارے کے بچوں کو تعلیم دیں، کیونکہ یہ تین چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ تین چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے تکبر کا زہر، خوشبو سمجھ کر نگلنا۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو عورت کی نماز کے
نور کو اس کی زبان تک آنے سے پہلے بجھا دیتی ہے۔ یہ سالن نہیں، نوالا نہیں، یہ وہ اندرونی خوراک ہے جو پلیٹ میں نظر نہیں آتی مگر دل کے دسترخوان کو گندا کر دیتی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ یہ وہ باریک زہر ہے جسے عورت خوشبو، عزت یا خود اعتمادی سمجھ کر اندر اتار لیتی ہے، لیکن یہ خوشبو نہیں، یہ وہ گندک ہے جو نیت کے ساتھ گلا گھونٹ دیتی ہے، حالانکہ ایک لقمہ اس کی روح کو اندر سے سڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ تکبر کیسے کھایا جاتا ہے؟ یہ پلیٹ نہیں اٹھایا جاتا ہے، یہ رویوں سے نگلا جاتا ہے۔ جب عورت کسی دوسری عورت کی خوشی پر جلتی ہے، جب وہ اپنا لباس، شکل، علم یا گھر یا رشتہ داری پر گھمنڈ کرتی ہے، جب وہ سوچتی ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس نے ایک نوالا زہر کا نگل لیا۔ ایسے لوگ تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں مگر انا ہاتھوں کی رگوں سے چیختی ہے۔ ایسے لوگ سجدے میں کرتے ہیں مگر پیشانی فرش پر نہیں، اپنے غرور کے تخت پر رکھتی ہے۔ ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان میں اللہ کے سامنے سر جھکنے نہیں دیتا، چاہے جسم جھکا ہوا ہو۔ جب عورت اپنا حسن، خاندان، مال یا مرتبے کو اپنا تعارف بناتی ہے تو وہ حقیقت میں سجدہ نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایسے میں نماز کا جسم کو تو حرکت کرتا ہے مگر نیت اندھی پڑی ہوتی ہے۔ برتری کی آگ جب دل میں سلگتی ہے تو عبادت کی ٹھنڈک وہاں نہیں ٹکتی۔ مقابلہ بازی وہ کھانا جو دل کو سیاہ کرتا ہے۔ یہ مقابلہ دوسری عبادت میں دوسروں کے خلاف ہوتا ہے۔ فلاں نے کیسے کپڑے پہنے، اس کے بچے مجھ سے اچھے کیوں ہیں، اس کی آواز، اس کی شادی، اس کا شوہر، اس کی ڈگری، اس کی لائف، سب کچھ تول تول کر حسد کر چکی ہوں۔ حسد کر چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ لقمہ ہے جسے عورت بار بار چبا کر نگلتی ہے اور سمجھتی نہیں کہ ہر نوالے کے ساتھ اس کا نور گھٹ رہا ہے۔ مقابلہ جب وہ عبادت کو بھی متاثر کرے تو محض نماز ایک ورزش بن جاتی ہے۔ مقبولیت نہیں، خود پسندی وہ لذت ہے جو دعا کے پروں کو توڑ دیتی ہے۔ میں نیک ہوں، میں بہتر ہوں، میں زیادہ عبادت گزار ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، میں حافظہ ہوں، میں عالمہ ہوں۔ یہ سارے جملے خوشبو لگتے ہیں مگر اندر سے بدبو بن کر اٹھتے ہیں۔ خود پسندی عورت کو یہ گمان دیتی ہے کہ اس کا سجدہ کافی ہے، اس کی نیکی بہتر ہے، اس کی زبان پاک ہے۔ اس خود پسندی کی بدولت اس کی نماز دروازے پر ہی لٹا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، تکبر وہ واحد بیماری ہے جس پر ابلیس بھی جہنم کا قیدی بنا۔ ایک لمحے کی انا نے اس کے رب کے دربار سے دکھیل دیا تو جو عورت اس زہر کو اندر رکھ کر نماز پڑھے گی، اس کی عبادت کیوں قبول ہوگی؟ وہ چاہے مکے کی مٹی کو ماتھے سے چوم لے، مدینے کی ہوا میں سجدے کر لے، اس کے اندر چھپا غرور اس کی عبادت کا گلا دبا دے گا۔ یہ زہر بن کر زبان سے آتا ہے، یہ دل کی تہوں میں چھپتا ہے۔ تعریف سنتے ہی مزاج بدل جانا، مشورہ دینے والوں کو کمتر سمجھنا، غلطی ماننے سے انکار کرنا، معافی کو شرمندگی سمجھنا، کسی کو اپنے سے اوپر برداشت نہ کرنا،
یہ وہ سب کھانے ہیں جو روح کھاتی ہے اور نماز کو باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر انسان یہ سمجھتا رہتا ہے میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، دعا کیوں پوری نہیں ہوتی، میں اتنی تسبیحاں کرتی ہوں، میری دعا کیوں پوری نہیں ہوتی، پھر بھی کیوں خالی ہوں، دل خالی ہے، میں اللہ کے سامنے جھکتی ہوں مگر سکون کیوں نہیں ہے، کیونکہ عبادت اوپر جانے سے پہلے ہی انا کو جکڑ لیتی ہے، زمین میں گاڑ دیتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اس نماز کے اوپر میں لکھا ہے اسے واپس لوٹا دو۔ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ میں دوسری چیز یہ ہے دوسروں کے گوشت کا اپنے خیالوں میں چبانا۔ یہ وہ حرام نوالا ہے جسے نہ پلیٹ کی ضرورت ہے، نہ دانتوں کی، نہ چمچ کی۔ یہ غیبت، تجسس اور کردار نوچی گفتگو کا وہ زہریلا سالن ہے جسے کھاتے وقت عورت کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی نماز کے پر جل رہے ہیں۔ کچھ عورتیں زبان سے براہ راست کسی کو نہیں چیرتی مگر ان کے دماغ دیگچی میں دوسروں کے راز، عیب اور باتیں مسلسل ابل رہی ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے کیا کہہ رہی ہیں، بلکہ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں اور کیا ڈسکس کر رہی ہیں۔ یہ بس صرف زبان سے ادا کیا گیا جملہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بویا گیا وہ کانٹا بھی ہے جو نیت کے کپڑوں کو چاک کر دیتا ہے۔ کچھ عورتیں زبان بند کر کے بیٹھتی ہیں مگر اندر اندر اپنی نند، پڑوسن، بھابھی، بہو یا کسی سہیلی کا حلیہ چبا رہی ہوتی ہیں۔ کچھ سوچ لیتی ہیں جو کچھ کہتی ہیں مگر فرشتے بولتے نہیں، لکھتے ہیں۔ جب فرشتے لکھتے ہیں تو نماز کے پلڑے جھک جاتے ہیں، چاہے باقی ساری عبادتیں پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہوں۔ پھر وہ تجسس، وہ اندر ہی اندر گھسنے والا جالا جو عورت کے دل کی کھڑکیوں کو گندے دھوئیں سے بھر دیتا ہے۔ کسی کے گھر کے حالات کیا ہیں، کسی کے رشتے کیوں ٹوٹے، کس نے کس سے بات کی، کس کے شوہر نے کیا کیا، کون کہاں گیا، کس نے کیا پہنا، اس کی ساس کیسی ہے، اس کا خرچہ کہاں سے آتا ہے۔ یہ وہ سوال نہیں، یہ وہ زہریلی چاٹ ہے جو نکل کر عورت اپنی نماز کا نور کھو دیتی ہے۔ ایسی عورت جب مسئلے پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کا دماغ کسی اللہ والے کی چوکھٹ میں نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی زندگیوں کی دستاویزی فلم چلا رہا ہوتا ہے، اور کردار نوچی گفتگو، اللہ کی قسم یہ وہ دہکتی چھری ہے جو عورت کے اعمال نامے کو ریڑھ کی ہڈی سے کاٹ دیتی ہے۔ جب وہ کسی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہی مگر لوگ کہتے ہیں جیسے جملوں سے گناہ کو سجاتی ہے، تو دراصل وہ زبان سے نہیں بلکہ دل کی اندھیری کھائی سے بول رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت اگر ہزاروں سجدے کر لے پھر بھی اس کی نماز عرش تک نہیں جاتی، جس طرح بدبودار زدہ پھول کے پاس نہیں رکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے، اور یہ وہ عورت ہے جو صرف کھاتی نہیں، اس کو بار بار چبا کر لطف بھی لیتی ہے، اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سجدوں کا کفن خود بن رہی ہے۔ اس کے وضو کے قطرے پاکیزگی سے نہیں ٹپکتے، منافقت کی نمی بہتی ہے۔ اس کے الفاظ نہیں، اس کی نیتیں بدبودار ہوتی ہیں۔ یاد رکھو نماز اس عورت کی قبول نہیں ہوتی جس کا ذہن دوسروں کی چہمگوئیوں سے بھرا ہو، زبان خاموش ہو مگر دل گندے قصوں کا میزبان ہو، تو وہ نماز اللہ تک نہیں جاتی۔ ایک طرف وہ وضو کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اپنے خیالات سے دوسروں کی عزت کا گوشت نوچ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتی ہے، فرشتے اس کے پیچھے لکیریں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس نے اپنی زبان اور دوسروں کی قبروں پر متفن کیا تھا۔ یاد رکھو عبادت اس دل سے پیدل ہو جاتی ہے جس میں دوسروں کی برائیوں کا ملغوبہ پک رہا ہو۔ غیبت کی ہڈی، تجسس کی چربی اور کردار کشی کی رگیں جب ذہن کی ہانڈی میں گلتی ہیں تو نماز کی خوشبو وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ عورت اگر خانہ کعبہ کے سائے میں بھی چلی جائے تو اس کی رگیں آسمان تک نہیں چڑھ سکتی، کیونکہ وہ اللہ سے کم اور مخلوق سے زیادہ جڑی ہوتی ہے۔ تو سن لو، دوسروں کا گوشت چاہے زبان سے نہ توڑا جائے، خیالوں میں سے چبانا بھی نماز کی شہرگ کاٹ دیتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو چپ چاپ لوگ کے جھونکے کی طرح روح کو جھلسا دیتا ہے۔ ایسی عورت کی دعائیں نہیں اگتی، سجدے نہیں چڑھتے، عبادتیں نہیں کھلتی، کیونکہ اس کی نیت کا دسترخوان حرام خیالوں سے بھرا ہوتا ہے۔ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ میں تیسری چیز ہے اپنی زبان سے اپنا ہی دل کھانا۔
کچھ عورتیں پلیٹ سے کچھ نہیں کھاتی مگر زبان سے اپنا ہی دل نوچ کر نگل جاتی ہیں، پھر حیران بھی ہوتی ہیں کہ سجدہ قبول نہیں ہوا، دعا دروازے سے لوٹ کیوں آئی اور عبادت میں روشنی کیوں نہ اتری۔ یہ تیسری مہلک خوراک ہے، بظاہر بے وزن مگر اتنی زہریلی کہ فرشتے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ اپنی زبان سے اپنا ہی دل کھانا، یہ وہ عورت ہے جو روزی کی تھالی سے پہلے ناشکری کا نوالا اٹھاتی ہے اور شکر کا کٹورا اونٹ دیتی ہے۔ اس کا دل اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہی نہیں، صرف کمیاں گنتا ہے۔ جس غم میں رہتی ہے اس کو تنگی کا قید خانہ سمجھتی ہے۔ جس شوہر کے ساتھ زندگی ملی اس میں تعریف کا ایک لفظ نہیں مگر شکایتوں کے ڈھیر بڑے رہتے ہیں۔ اس کے کپڑے نئے ہوں یا پرانے، زیورات اصلی ہوں یا نقلی، وہ خوش نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر ایک مسلسل چبھن سی اپنے ہی نصیب کو کترتی رہتی ہے۔ ایسی عورت جب نماز پڑھتی ہے تو مصلی پر کھڑی نہیں ہوتی بلکہ اپنی تقدیر پر انگلیاں اٹھانے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی تکبیر میں شکر کی خوشبو نہیں بلکہ محرومی کا شور ہوتا ہے۔ وہ دعا نہیں مانگتی، مطالبے کرتی ہے۔ وہ سجدے میں جھکتی نہیں، تقدیر سے لڑتی ہے۔ اور جب فرشتے عبادت کو لکھنے آتے ہیں تو اس کے الفاظ ناشکری کا تفن اٹھاتے ہیں اور وہ نماز ایسے واپس لوٹا دی جاتی ہے جیسے کوئی تحفہ دروازے پر ہی واپس بھیج دیا جائے۔ شکایت ایسی دیمک ہے جو دل کے تختے کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ باہر سے چمکتا مسلح، اندر سے سڑا ہوا ایمان۔ وہ عورت اپنے رب کی تقسیم پر اعتراض کرتی ہے، کہیں نصیب کم لگا، کہیں وقت اچھا نہیں ملا، کہیں قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ وہ سوچتی ہی نہیں کہ جس ساتھ میں سے سانس دی ہے وہی رزق بیچ رہی ہے۔ وہ یہ دیکھتی ہی نہیں کہ لاکھوں لوگ اس تھالی کو ترستے ہیں جس سے وہ منہ موڑتی ہے۔ وہ یہ جانتی ہی نہیں کہ نماز اس کے دل وہ نہیں چڑھتی جس نے شکر کی زبان کاٹی ہو، پھر آتی ہے ناشکری۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ دعا کی چھت میں دراڑ ہے۔ ناشکری وہ آگ ہے جو بادل کے کپڑوں میں شعلے بن لپکتی ہے۔ شکوے کرنے والی عورت جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اللہ اس دل کو قبول نہیں کرتا جو ہر نعمت کو ادھورا سمجھتا ہو۔ ایسی عورت خوشی ملے تو کہے کم ہے، دکھ ملے تو کہے کیوں ہے، نعمتوں کو اپنے نصیب کا حصہ نہیں بلکہ حادثہ سمجھتی ہے۔ پھر پوچھتی ہے میری نماز قبول کیوں نہیں ہوتی، ہائے کم نصیبی۔ وہ خود اپنی دعا کا گلا گھونٹتی ہے اور سمجھی پھرتی ہے کہ قضا نے اسے ٹھکرا دیا۔ اور ہر چیز کو کمتر سمجھنا یہ صرف زبان کا گناہ نہیں، یہ دل کے منہ میں لگا ہوا زہریلا دانت ہے۔ کچھ عورتیں اپنی بہن کو دیکھ کر اپنے زیورات کو حقیر سمجھتی ہیں۔ کسی کی ساس کی تعریف سنیں تو اپنی ساس کو برا کہتی ہیں، کسی کا گھر اچھا دیکھیں تو اپنے مکان کو قید کہتی ہیں، کسی کی اولاد کو کامیاب ہو تو اپنی کو ناکام کہتی ہیں۔ یہ لقمے وہ ہیں جو پلیٹ میں نہیں ڈالتی، اپنے سینے کے اندر اتارتی ہیں۔ ایسی سوچ جب نمازی عورت کے اندر بسی ہو تو اس کے سجدے زمین سے اوپر نہیں جاتے۔ وہ خشوع نہیں کرتی، وہ مقابلہ کرتی ہے۔ وہ عبادت نہیں کرتی، وہ بے دلی کی ریاضت کرتی ہے۔ یاد رکھو اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب قریب ہے۔ محترم ناظرین، اب سوچ لو جو زبان اپنے ہی نصیب کو چبا جائے اس پر نماز کا نور کیسے اترے گا۔ ایسی عورت نماز کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اللہ کے سامنے شکر گزار بندی بن کر نہیں جاتی اور وہ ایک ناراض مدعی کی طرح کھڑی ہوتی ہے جسے رب کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اس کی تلاوت میں الفاظ ہوتے ہیں مگر نیت میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر شکر کے پھول نہیں مانگتی بلکہ اپنی تقدیر پر مٹی پھینکتی ہے۔ وہ اپنے حال پر نظر نہیں ڈالتی، دوسرے کی زندگیوں پر رشک کے کانٹے بو کر اپنے سجدوں کے راستے میں دیوار کھڑی کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو عبادت کرتی ہے مگر دل کے لفافہ لپیٹ کر وہ سجدہ کرتی ہے مگر سجدے کے اندر شکر کی رگ کٹی ہوئی ہوتی ہے، اور جس دل کی رگ شکر کٹ جائے اس کی نماز عرش کا راستہ نہیں پاتی، چاہے وہ کتنی بار خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے کھڑی ہو۔
سو کہہ دو اسے اپنی زبان سے اپنا ہی دل نہ کھاؤ، ورنہ تمہاری نماز بھی تمہارے گلے میں اٹک جائے گی اور قبولیت کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ اے رب کریم، ہم تیرے آگے جھکے ہیں، تیری ہی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے تکبر، خود پسندی، انا اور برتری کے ہر وہ ذرے کو جڑ سے نکال دے جو ہماری عبادتوں کے راستے میں دیوار بنتے ہیں۔ یا رب ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو جھکے ہوئے ماتھوں، نرم لہجوں اور ٹوٹے دلوں کے ساتھ تیرے در پکارتے ہیں۔ ہماری نمازوں کو قبولیت کا شرف دے، ہمارے سجدوں میں جان ڈال دے اور ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے والی آواز بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ان عورتوں اور بندوں میں شامل کر جو لوگوں کو نہیں تجھے خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے اور ہمارے باطن سے بھی ہر زہر کو دھو ڈال۔ یا رب ہمیں عاجزی کی چادر اڑا دے اور تکبر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ آمین شام رب العالمین۔ اللہ حافظ۔